السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو آپ پر اور آپ لوگوں کے اہل و عیال پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی رہنمائی اور میری رہنمائی اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توحید و سنت پہ قائم رکھے اور کتاب و سنت کو اور دین اسلام کو سلف کے منہج کے مطابق سمجھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام میں سے آج ایک عظیم سورت جس کی تفسیر کی ابتدا ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ سورۃ الاعلیٰ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ یہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ نمبر 87 ہے، 87، اور اس سورت کے اندر جو کل آیات ہیں وہ آیات ہیں 19، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ اس سورت کا پہلی والی جو سورت ہے سورۃ الطارق، اس سے کیا تعلق ہے؟ اگر ہم غور کرنے جائیں دونوں سورتوں میں انسان اور نباتات، پیڑ پودے وغیرہ، ان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ سورۃ الطارق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا خلق من ماء دافق، جس کی تفسیر ہم لوگ پڑھ چکے، اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ الذی خلق فسوى، جو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ اور اس سورت کے اندر عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے ایمان کے جو ارکان ہیں، اور ایمان کے ارکان میں سے تقریباً ویسے ہم گہرائی سے دیکھنے جائیں تو اکثر ارکان اس کے اندر موجود ہیں، لیکن خصوصی طور پر 2 ارکان، تقدیر پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ سورت جو ہے اس کے فضائل کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس سورت کے فضائل، ہمیں اس فضائل کے تعلق سے ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں، جن احادیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی جو ہے فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت بہت محبوب تھی، بہت پسندیدہ تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت جمعہ کی نماز میں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں بھی اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ میں حدیث کے حوالے آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں، آپ لوگ وہ حوالے نوٹ کر لیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سورت کو عیدین یعنی دونوں عیدیں اور نماز جمعہ کے اندر اکثر پڑھا کرتے تھے۔
اور اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 1030 پہ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور اس صحابی کی روایات آپ کو ملیں گی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں اس سورت کو اکثر پڑھا کرتے تھے، اور اس روایت کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ایک معذرت میں آپ لوگ جاتا ہوں، مجھے اس سے پہلے والی جو روایت تھی، وہ جو نمبر جو میں نے آپ کو بتایا وہ دراصل اس روایت کے نمبر ہیں۔ اس سے پہلے والی روایت کے نمبر ہیں 2028، اور یہ والی جو روایت ابھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر میں اس سورت کو اکثر پڑھا کرتے تھے، یہ روایت کا نمبر ہے 1030۔ اب یہاں پہ یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز میں اس سورت کی قرأت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر عصر کی نماز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قرأت تھی وہ سری ہوتی تھی، تو اس صحابی کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ اس تعلق سے ایک اور روایت ہے، اس کا نمبر ابھی میرے پاس موجود نہیں، لیکن میرے ذہن میں آئی تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں جن سورتوں کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان سورتوں کے بعض الفاظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بعض آیت کے بعض الفاظ کو یا بعض آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بلند آواز سے پڑھ دیا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہ روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ روایت دراصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بہت سارے جو ہے مقامات پہ بیان کی ہے، اور ظہر عصر کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت کی قرأت کرنا بھی جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری اور چوتھی رکعت میں ظہر عصر میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سورت کی قرأت کیا کرتے تھے، غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو تھوڑا بلند کر دیا کرتے تھے، جس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو معلوم ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز وتر میں اکثر سورۃ الاعلیٰ کی قرأت فرمایا کرتے تھے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے 1171 1171 اور 1423 نمبر پہ نقل کیا، روایت بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو یہ حدیث بیان کی تھی، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ آپ قرأت لمبی کرتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ سورۃ البقرہ بڑی بڑی سورتیں پڑھا کرتے تھے، تو بعض صحابہ اکرام جو کھیت میں کام کرتے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے، تھکے ہوتے تھے، وہ جو ہے اتنی لمبی قرأت جو ہے نماز کے اندر اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبی قرأت کرتے ہیں، ہم اتنا قیام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ اے معاذ تم ایسا نہ کرو، کیا تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے معاذ تم سورۃ الشمس، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ اللیل
یا سورۃ العلق کی قرأت کیا کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے اندر سورۃ العلق کا بھی نام لیا. اور اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 705 نمبر پہ روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اب ان اتنی ساری روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت محبوب تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وتر میں بھی پڑھتے تھے، جمعہ میں بھی پڑھتے تھے، عیدین میں. یہاں تک کہ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ اگر کبھی اتفاقاً ایسا ہو جائے کہ جمعہ اور عید دونوں ایک ساتھ ہو جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید میں بھی یہی تلاوت کرتے تھے اور جمعہ کی نماز میں بھی یہی تلاوت کرتے تھے. اور وتر تو ڈیلی کا مسئلہ ہے، تو وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت اتنی پسند کیوں ہے، تو میں نے آپ لوگ کو بتا دیا کہ یہ سورت بہت عظیم سورت ہے، جس سورت کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان اور نباتات کی پیدائش کا ذکر ہے، اور اس کے اندر ارکان ایمان میں سے خصوصی طور پر تقدیر اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر اس صورت کے اندر موجود ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت کی ابتدا کی ہے سبح یہ فعل امر ہے. سبح یسبح تسبیحا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، ہر عیب سے، ہر نقص سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اسماء کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے افعال، اپنے کام کے اعتبار سے کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے. اس میں کوئی نقص نہیں، کسی طرح کا کوئی عیب نہیں. اور اگر آپ قرآن کریم کو دیکھیں گے تو قرآن کریم کے اندر آپ کو اس طرح کی صورتیں ملیں گی. کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبح کہا، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یسبح، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سبح کیا. اور اگر ہمیں ان چیزوں کی تفصیلات چاہیے، جیسے بعض صورتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ سے اسٹارٹ کیا، اگر یہ ساری تفصیلات ہمیں چاہیے تو ہمیں جو علوم القرآن کے تعلق سے جو کتابیں ہیں بڑے اہل علم کی، ان کتابوں کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. جیسے علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، غالباً شاید اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن. اور بھی کئی کتابیں ہیں، 4-5 کتابیں ہیں جو ہے وہ بہت اہم ہیں ان کتاب، لیکن اکثر کتابیں عربی میں ہیں، اردو کے اندر شاید الاتقان ہے، باقی کتابیں موجود نہیں ہیں. تو جب ہم ان کتابوں کو پڑھیں گے تو جو یہ صورتوں کی جو اسرار ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض صورتوں کو اپنی تعریف سے شروع کیا، بعض صورتوں کو اپنی تصویر سے شروع کیا، بعض صورتوں کو حروف مقطعات سے شروع کیا، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے بہت بڑی حکمت ہے، اور اس کے اندر بھی بہت سارے راز ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں، اس کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے بھی بہت سارے فوائد اور مصلحتیں ہیں جو ہمیں جو ہے اس تعلق سے جو ہے انشاءاللہ علم ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ حکم دیا، سبح فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر، تو تسبیح بیان کر، تو پاکی بیان کر، تو عبادت کر. اور یہ باب تفعیل سے ہے، تسبیح اس کا مصدر آتا ہے کس کی؟ اسم کہتے ہیں نام کو. تو چونکہ اسم کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزۃ الوصل رہتا ہے، جب اس سے پہلے کوئی لیٹر آ جائے تو اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں. سبح اسم ربک، ربک رب مطلب رب کا جو ہے یہ مخاطب کی ضمیر ہے. تو تسبیح بیان کر، کس کی؟ پاکیزگی بیان کر. اسم ربک، اپنے رب کے نام کی
الاعلی، الاعلی، الاعلی اس کا مطلب سب سے اوپر، غالب، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، سب سے برتر، سب سے بلند. یہ اصل میں الاعلی یہ اسم التفضیل ہے، اسم التفضیل ہے، اسم جو ہے افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سوری افعال التفضیل کا صیغہ ہے. تو اس آیت کا ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے جو جوناگڑھی رحمہ اللہ نے کیا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند و بالا اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر، اپنے بہت ہی بلند و بالا و برتر ذات اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کر. حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں یعنی ایسی چیزوں سے پاکیزگی بیان کر، کیسی چیزوں سے؟ ایسی چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی جو اس کے لائق نہیں، جو اس کے لائق نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایان نشان نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے، ان چیزوں سے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے. اسی لیے سجدہ، نماز کے اندر جو سجدہ ہے، سجدہ ایک عظیم عبادت ہے، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک اہم وسیلہ اور ایک اہم ذریعہ ہے. اس سجدے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دعائیں جو ہے سجدے کے اندر ثابت ہیں، اور اکثر دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح پر مشتمل ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، اور بہت فضیلت والی چیز ہے. اور اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ اسی چیز سے ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر اب کئی سورتوں کی ابتدا تسبیح سے کی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم احادیث کو دیکھنے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے. اور آپ لوگوں نے حدیث الحمدللہ پڑھی ہوں گی، اور نہیں پڑھی ہیں تو آپ جو ہے اللہ کی تسبیح کے فضائل کے تعلق سے آپ حدیث سرچ کر لیں، آپ کو جو ہے بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے کا بہت زیادہ جو ہے فضیلت، بہت زیادہ اجر ہے. جیسا کہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جو حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے 2726 2726، جس کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین اما جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ اما جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وہ صبح کی نماز پڑھ کے جو ہے بیٹھے تھے، اور اپنی جو نماز کی جگہ ہے وہیں پہ بیٹھے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر جو ہے کیا کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اسی جگہ پہ. واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہیں بیٹھے ہیں، چاش کی نماز تک اسی حال میں بیٹھے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ما زلت علی الحال التي، آپ برابر اسی حالت پہ ہیں، اور آپ اس حالت سے آپ نے اپنے آپ کو الگ نہیں کیا. تو اما جویریہ نے کہا کہ نعم، ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، میں نے آپ کے بعد 4 کلمات کہے. کیا کلمات کہے؟ 4 کلمات کہے 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. بہت ہی عظیم حدیث ہے، بہت ہی عظیم حدیث ہے. آپ لوگ جو ہے اس کا جو ہے متن پڑھ لیں انشاءاللہ،
اور یہ صبح شام کے اذکار کے اندر بھی دعا موجود ہے، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلماتی و مداد کلماتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات کہی کہ یہ کلمات جو میں نے کہے ہیں یہ کلمات کتنے عظیم ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی کہ یہ کلمات جو 4 کلمات میں نے 3 مرتبہ کہے یہ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کو ان کے ساتھ تولا جائے، وزن کیا جائے، جو تم نے آج کے دن اب تک کہا ہے تو یہ ان سے وزن میں بڑھ جائیں، اس وزن میں ان سے بڑھ جائیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زینت عرشی و مداد کلمات۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پاکیزگی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے اور جتنی اس کو پسند ہے اور جتنا اس کے عرش کا وزن اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اگر ہم اس حدیث کی شرح میں جائیں تو ہمارا لیکچر یہیں پہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی تسبیح کے تعلق سے کافی احادیث آپ کو مل جائیں گی، جیسے صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں باری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، لیکن رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس روایت کے بخاری رحمہ اللہ نے 6406 نمبر 6406 پہ روایت کیا۔ اب اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی کی ہے ایک ایسی فضیلت کی طرف اور ایک ایسے عظیم ذکر کی طرف کہ جس کو اگر مومن بول لے تو اللہ سبحانہ و تعالی کو کلمات پسند ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی مومن کے اعمال اور ترازو کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی باری کر دے گا۔ اصل میں سبحان اللہ و بحمدی، تو علماء کہتے ہیں کہ وَتَسْبِيحُ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ تَنزِيهُهُ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور باقی بیان کرنا، وہ باقی بیان کا وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر طرح کی نقص اور عیب سے مبرہ جاننا، پاک جاننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خفیفتان علی اللسان ای سہلتان علی اللسان، یعنی یہ دونوں کلمے کیا ہیں؟ زبان پر آسان ہیں، چند سیکنڈ کے اندر انسانی کلمات کہہ لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں آتی کہنے میں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، یعنی فی وزن الحسنات التي يحصلها العبد عند التلفظ بهما، کہ ان کا وزن جو ہے، اگر ان کی نیکیوں کا وزن کیا جائے تو ان کا وزن اتنا ہے کہ جب بندہ یہ کلمات جب بول لیتا ہے تو یہ وزنی اتنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ترادو میں بہت باری ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبیبتان الی الرحمن، یعنی یحبہم اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان دونوں کلمات سے محبت کرتا ہے۔ اب اس حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت و کشادگی اپنے بندوں کے ساتھ دیکھتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑے سے عمل پر اپنے بندوں کو کتنا اجر دیتا ہے۔ تو اور اس کے تعلق سے بہت احادیث ہیں، آپ جو ہے اگر سبحان اللہ کو دیکھنا چاہیں، سبحان اللہ کو اگر دیکھنا چاہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث دو جگہ موجود ہے، 6682 پہ، اسی طریقے سے 7563 پہ، اور اسی طریقے سے 6406 پہ، 3-4 جگہ موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے 2694 2694۔ اور آپ نے وہ ایک اور اہم حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کان یقول عند الکرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کلمۃ التوحید، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اور لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم. اور بعد روایت میں کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. نہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا اللہ سبحان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضیلت جو ہے اس کی بیان کی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الکلمات الی اللہ اربع، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں. ان میں سے ایک سبحان اللہ بھی ہے. اور اس کی تعلق سے اتنی روایت ہیں کہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو کئی دروس اس تعلق سے لگ سکتے ہیں. مختصراً یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور یہ عبادت کرنے میں ہمیں وقت بہت کم لگتا ہے، لیکن اس کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ اجر ہے. انسان تھوڑے سے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کشادگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو سمیٹ سکتا ہے. خیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر. پاکیزگی بیان کر کس سے؟ ہر اس چیز سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان نہیں، لائق نہیں. اب یہاں پہ ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے جو بعض اہل علم نے بیان کی ہے، میرے ذہن میں آئی تو میں آپ لوگ بتا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہی نام بیان کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کے لیے اپنی کتاب کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے علاوہ ہم اپنی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نام نہیں دے سکتے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاکیزہ بہترین اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. بعض لوگ جو دعوت کی فیلڈ میں آئے وہ علم انہوں نے صحیح طریقے سے علماء سے علم حاصل نہیں کیا، اور ان کا میدان یہ نہیں تھا. ان کا میدان تھا کہ غیر مسلموں کو اسلام کی خوبیاں بتائی جائیں. لیکن جب ان لوگوں نے یعنی فقہ کے اندر جو مسائل کے اندر جب وہ لوگ جو ہے اتر گئے اور انہوں نے ہر مسئلے کا جواب دیا اور اسٹیجوں پہ جو ہے سوالات وغیرہ کرنے کے جو ہے لوگوں کو موقع دیے، پھر لوگ، اور اب بھی ایسا ہے، لوگ سوالات کرتے ہیں تو وہ لوگ ہر سوال کا جواب دیتے، ان کے بعد ہر سوال کا جواب دیتے. اگر انہیں دلیل نہیں معلوم ہے تو وہ عقل سے جواب دے دیں گے، لطیفے سے جواب دے دیں گے. تو بعض ایسے لوگوں نے، دعات نے، کیونکہ عقیدے کا علم مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے ان سے ایسی غلطیاں ہوئی. جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وشنو کہہ سکتے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر. تو اس میں ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وہی نام اور وہی صفات بیان کرنے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور اس کے بعد سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ ہمارے رسول کو ہے. تو ہم اسی پر رکے رہیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا الذی خلق فسوا. الذی اسم موصول ہے، جو، خلق جس نے پیدا کیا، خلق یخلق پیدا کرنا، فسوا، سوا مطلب ہوتا ہے برابر کرنا، صحیح سالم بنانا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا مطلب ہے. اور سوا یعنی اس نے پورا بنایا، برابر کیا. اس کا یہ بھی جو ہے سوا یسوی تسویۃ باب تفعیل سے برابر پیدا کرنا. تب اس آیت کا جو ترجمہ ہوا وہ یہ ہوا کہ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا. صرف یہ نہیں کیا کہ پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنے کے بعد صحیح سالم بنایا، انسان کو صحیح صحت دی، عافیت دی، انسان کے اعضاء
صحیح طریقے سے فٹ کیے، ایسا نہیں کہ ایک آنکھ اوپر ہے ایک نیچے ہے، ایک آنکھ میں جو ہے چھوٹا ہے ایک آنکھ بڑا ہے. بعد جو ہے لوگوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیا، لیکن اکثر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا. اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس طریقے سے تخلیق کرنا، ٹھیک ہے، پھر صحیح طریقے سے جو ہے صحیح سالم بنانا، پیدا کرنا، یہ بھی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عظیم چیز ہے. اور یہ چیز ہم لوگ سورۃ الانفطار کے اندر جو ہے ہم اس تعلق سے پڑھ چکے ہیں. سورۃ الانفطار کے اندر جو ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جس میں کیا کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا فی ای صورت الذی خلقک فسواک فعدلک، جس میں اللہ سمجھے جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست اور برابر بنایا، یعنی تجھے معتدل، کھڑا، حسن صورتی، خوبصورت، تیری دونوں آنکھ، دونوں کان، دونوں ہاتھ، دونوں پیروں کو برابر بنایا. اگر تیرے اعضاء میں، تیرے باڈی کے پارٹس میں یہ برابری اور مناسبت نہ ہوتی تو تیرے وجود میں حسن کے بجائے نقص پیدا ہو جاتا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ یہ چیز بیان کی. تو اب جو رب پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا اور برابر کیا، صحیح سالم بنایا، تو عبادت کا مستحق کون ہے؟ عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب سارے معبودان باطل ہیں. ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ سبحانہ و تعالی حقیقی معبود ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الکبیر، جیسا اللہ سبحانہ سورہ لقمان اور سورہ حج کے اندر اس بات کو بیان کیا. اب اس کے بعد تخلیق، یہ توحید ربوبیت میں سے، یعنی خالق، یہ توحید ربوبیت میں ہے، پیدا کرنا، روزی دینا، موت، زندگی، سے توحید ربوبیت میں. تو یہاں الذی خلق فسوا، اس کے اندر یعنی توحید ربوبیت کی دلیل موجود ہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت اپنے آپ ثابت ہو جاتی ہے کہ جس رب نے پیدا کیا، جو خالق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے. والذی قدر فہدی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس نے قدر یقدر تقدیرا، قدر یقدر تقدیرا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک، جو ہے بہتر طریقے سے جو ہے بنانا. اور جبکہ اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اندازہ کرنا، لیکن بعض اہل علم نے اس ترجمے پہ اعتراض کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اندازہ نہیں کرتا ہے، اندازہ ہم لوگ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن وہ کیونکہ اردو زبان جو ہے غریب زبان ہے، اس کے پاس اتنے الفاظ نہیں ہیں. عربی زبان ایک مالدار جو ہے زبان ہے، اس کے اندر جو ہے معنی جو ہے الفاظ کا سمندر ہے. اس لیے اب اردو زبان میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی مناسب لفظ نہیں ملتا، تو پھر جو ہے علماء یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. خیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ والذی قدر فہدی، ہدی یہدی میں ہدایت دینا، ٹھیک ہے. والذی قدر، اور جس نے اندازہ کیا، ٹھیک ٹھاک کیا، ٹھیک ہے. فہدی، اور پھر راہ دکھائی اور پھر ہدایت دی. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک عظیم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کی تقدیروں کو بھی لکھا. اور ان کی تقدیریں تو بہت پہلے لکھی ہوئی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مخلوق کی تقدیریں زمین و آسمان کے 50,000 سال پہلے لکھ دی، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی. تو اس آیت سے جو ہے ہمیں تقدیر پر ایمان لانے کی دلیل بھی ملتی ہے. تو جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اس آیت میں ان کے اوپر رد موجود ہے. والذی قدر فہدی، اور پھر راہ دکھائی. ہدایت دینا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، یعنی نیکی اور بدی کی، ایمان اور کفر جو ہے، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کی
حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے یہ سب ہدایت جو دی ہے، کیونکہ یہ کیا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. اگر انسان کو یہ چیز نہیں ملے گی تو انسان روحانی طور پر بیمار ہو جائے گا، کیونکہ انسان کی جو روح کی غذا ہے وہ آسمان سے نازل ہوئی ہے، اور جو اس کی جسمانی غذا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہے. اب اگر ہم اپنی جسم کو جو ہے ایسی غذا کھلائیں جو غذائیں ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، گندی سڑی چیزیں ہیں، یا اس طریقے سے اور جو منشیات وغیرہ ہیں، اگر ہم تو ہماری باڈی کیا ہوگی، ہماری باڈی خراب ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم اپنی روح کو وہ غذا نہیں کھلائیں گے جو غذا عرش والے نے، روح کو پیدا کرنے والے نے روح کے لیے نازل کی ہے، تو ہماری روح بھی بیمار ہو جائے گی، اور جب ہماری روح بیمار ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری روح کو بھی پاکیزہ غذا کھلا اور ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ غذا کھلا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ والذی قدر فہدا، اور جس نے اندازہ کیا، ٹھیک ٹھاک کیا اور پھر راہ دکھائی. ہدایت کئی طریقے کی ہے. ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حیوانوں کو بھی دی، ان کی بھی رہنمائی کی، ان کو دنیا میں کیسے رہنا ہے، ان کا رزق کہاں ہے، ان کا پانی کہاں ہے، ان کی رہائش کہاں ہے، سب ہدایت کے اندر ساری چیزیں آ گئی. ہدایت کے اندر ساری چیزیں آ گئی. اب لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو انسان اور جنات کے لیے جو خصوصی طور پر رہنمائی فرمائی، وہ رہنمائی ہے اپنی ذات کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت، اس کے دین کی معرفت، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کی معرفت. یہ سب سے بڑی چیز ہے یہ ساری. اور ہدایت جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں، جیسا کہ آپ لوگوں نے قرآن کریم کی کئی آیات پڑھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب جب مرض الموت کے اندر تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ابو طالب سے کہ یا عمی، اے چچا جان، میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کلمہ توحید کا اقرار کر دو، تاکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس تمہاری سفارش کر سکوں. تو حدیث کے اندر بات موجود ہے کہ اس وقت جو ہے ابو طالب کے پاس ابو جہل اور ایک کوئی مشرک موجود تھے. انہوں نے کہا کہ تم جو ہے محمد کی پیروی نہ کرو، اپنے باپ کے دین پر قائم رہو. تو ابو طالب نے کہا کہ اموت علی ملت عبد المطلب، میں مرتا ہوں عبد المطلب کی ملت میں. حالانکہ ابو طالب نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، آپ کو بہت زیادہ ساتھ دیا، لیکن چونکہ ایمان نہیں لائے. تو ایمان اگر انسان کے پاس موجود نہیں ہے، توحید موجود نہیں، تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے بعد عمل فائدہ دے گا. اگر ایک انسان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں. ہو سکتا ہے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس کا کچھ صلہ دے دے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ خاطر ہوئے، پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القصص کے اندر کیا کہا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اور اہل علم نے، جب آپ عقیدے کی کتابیں پڑھیں گے تو اہل علم نے ہدایت کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ایک ہدایت التوفیق، یہ اللہ کے ہاتھ میں، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں، رسول کے ہاتھ میں بھی نہیں. اور ایک ہے ہدایت الدلالہ والارشاد، یعنی کسی کی رہنمائی کر دینا، کسی کو بتا دینا، کسی کو خیر کی طرف دعوت دینا. یہ نبی اور نبی کے جو اتباع ہیں، ان کے پیروکار، ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چیز دی ہے کہ وہ کسی کی رہنمائی کریں، کسی کی بھی خیر خواہی کریں. لیکن ہدایت التوفیق صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر آگے جو ہم نے ایک آیت ہے وہ مکمل کر لیتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. والذی اخرج المرعى، والذی، اور جس نے، اخرج یخرج اخراجا، باب افعال سے مطلب نکالنا. مرعى یہ جو ہے کہتے ہیں چارہ وغیرہ یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو
گھاس پھوس وغیرہ جو ہے یہ مراد ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، تازہ گھاس پیدا کی جس سے جانور چرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ فجعلہ، جعل يجعل مطلب بنانا، فجعلہ غثاء احوا. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو غثاء کہتے ہیں خشک گھاس کو، خشک جو سوکھی گھاس رہے اس کو کہتے ہیں غثاء. اور احوا کہتے ہیں کہ گھاس سوکھنے کے بعد جب کالی ہو جائے، سیاہ ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ احوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور مرعا جو لفظ ہے یہ ظرف مکان ہے، چراگاہ، چرنے کی جگہ. اور غثاء مطلب ویسے اگر ہم دیکھنے جائیں لغت کے اعتبار سے تو غثاء سیلاب آنے کے بعد جو کوڑا کرکٹ اور جاگ سوکھے سڑے گلے جو چیزیں ملتی ہیں یعنی پتے، یہ مراد ہے. اور احوا کہتے ہیں کالا سیاہی مائل. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دراصل بات بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا. تو یہ بھی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. گھاس خشک ہو جائے تو اسے غثاء کہتے ہیں، احوا سیاہ کر دیا یعنی تازہ اور شاداب گھاس کو ہم سکھا کر سیاہ اور کوڑا کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی دنیا پہ ہر طریقے سے قادر ہے. درخت کا ایک پتا رب کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور رب کے حکم کے بغیر وہ ہرا نہیں ہو سکتا، سوکھ نہیں سکتا. یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم علامات اور نشانیاں ہیں. اسی لیے کہنے والے نے یہ کہا وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تدل علی انہ واحد. ہر آیت ہر نشانی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تدل علی انہ واحد، کہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے. تو الحمدللہ یہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، اور تفسیر تو ہم نے صرف حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کہ اس سے تھوڑی بیان کی ہے. باقی جو میرے ذہن میں جو باتیں تھیں میں نے آپ لوگوں تک پہنچائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو سب سے پہلے میرے لیے، اس کے بعد آپ سب کے لیے مفید بنائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سلف کے منہج کے مطابق، نہج کے مطابق جو انہوں نے تفسیر بیان کی ہے اسی کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک میں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ فرمائے تو ایمان بالخیر پر فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین.